تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ جل جلالہ ہم سب کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا اور ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء علیہ السلام کو انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا اور پھر انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار لوگوں کو انبیاء علیہ السلام کا معاون اور دوست، ان کی مدد کرنے والا بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا بعض اپنے بندوں کو کہ وہ رہتی دنیا کے لیے نمونہ اور عبرت اور مثال بن گئے. ان اسماء گرامی اور ان نورانی لوگوں میں سے مجموعی اعتبار سے تو ان حضرات کو صحابہ کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حق کا نمونہ اور معیار اور مثال بنایا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک سب سے درخشندہ ستارے اور سب سے روشن
سب سے اعلیٰ و عرفہ ذات جن کا اسم گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ مہینہ چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے آپ سب کی ذات کے اعتبار سے چند گزارشات عرض کرنی ہیں۔ ہم تمام اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مردوں میں سے ایمان لانے والے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ چھوٹا مقام نہیں، بہت اونچا مقام ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لائے اور دعوت دی تو عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئی، بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ آزاد اور عام مکے کے تاجروں میں سے، بڑے لوگوں میں سے سب سے پہلے فوراً ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے کئی دفعہ اس کا اظہار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب میں دعوت لے کر آیا تو سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، لیکن ابو بکر نے میری تصدیق فرمائی، صدقہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے سسر ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ آپ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوبہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ ایسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات سے اور احادیث سے، صحابہ کرام اجمعین کے اجماع سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضائل ثابت ہیں۔ ویسے عمومی جو آیات ہیں، جتنی آیات صحابہ کرام کے بارے میں ہیں، ان سب کا پہلا مصداق سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ان آیات کا حقیقی اور اصل مصداق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلی آیت جو آیت میں نے تلاوت کی 10ویں پارے کی آیت ہے، فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی جب اس کو نکالا کافروں نے، جب کافروں نے ان کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا ہجرت کی شب، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ جب ان کو کافروں نے مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا،
ان کی کیفیت کیا تھی، حالت کیا تھی؟ فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں ابو بکر صدیق، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو میں دوسرے، مطلب ٹوٹل دو ہی افراد تھے، دو کے علاوہ کوئی تیسرا شخص ساتھ۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں کہاں پہ تھے؟ غار میں، غار ثور میں 3 دن رات گزاری، اور پوری امت کا اجماع ہے، بلکہ کائنات کا کوئی بھی شخص، یہاں تک کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض و عداوت اور دشمنی رکھنے والے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ غار ثور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 دن رات گزارنے والے، ہجرت کے ساتھ کرنے والے وہ صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کوئی اور نہیں۔ یعنی ایسا مسئلہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اذ قال لصاحبه لا تحزن، اذ يقول لصاحبه لا تحزن، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ لا تحزن، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، صاحب، یہ صحابہ جو ہے نا صاحب سے بنا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے لیے صحابی، صاحب، اپنے ساتھی، یعنی ساتھی سے مراد کون ہے؟ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صحابی ہونے پر قرآن کی صریح نص موجود ہے۔ جو حضرت ابوبکر صدیق کو صحابی رسول نہیں مانتا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ حقیقت میں ابوبکر صدیق کی صحابیت کا منکر نہیں، وہ قرآن کا منکر ہے، اللہ کے کلام کا منکر۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ دوسری بات علماء فرماتے ہیں کہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر فرعون کے خوف سے گئے تھے، ہجرت کر رہے تھے، تو آگے دریا تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، تو بنی اسرائیل ڈر گئے۔ فلما ترات الفئتان نکس، جب انہوں نے دیکھا کہ پیچھے جو ہے فرعون ہے، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے فرمایا کہ ہم تو پکڑے گئے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون، تو اب تو کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل جو ان کے ساتھ تھے فرمایا تھا، کلا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ میرے لیے مجھے راستہ بتائے گا۔ دیکھیں وہاں بھی دشمن کا خوف تھا، پریشانی تھی، بنی اسرائیل سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ معنا، بے شک ہمارے ساتھ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ان معی ربی، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں جلیل القدر پیغمبر ہوں، میرے ساتھ میرے رب کی مدد ہے، لہذا پریشان نہیں ہوں۔ لیکن جب غار ثور کی بات آئی، غار یار کی بات آئی، جناب ابوبکر صدیق کی بات آئی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ان معی ربی یا ان اللہ معی، بے شک اللہ میرے ساتھ ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اے ابو بکر،
جس طرح اللہ میرے ساتھ ہیں ایسے ہی اللہ تیرے ساتھ بھی۔ ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی مدد میرے ساتھ بھی ہے، اللہ کی مدد ابو بکر کے ساتھ بھی ہے۔ لہذا جو اللہ کے رسول سے، جو ابو بکر صدیق سے دشمنی کرتا ہے، وہ اصل میں اللہ سے دشمنی کر رہا ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی اللہ ایسے ہی ہیں جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ ہیں۔ ان اللہ معنا 24واں پارہ ہے، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ ذات جو سچ لے کر آئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی تصدیق کی، یا مفرد کا صیغہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ صدق بھی کا پہلا مصداق سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے جناب رسول ابو بکر صدیق۔ سورہ لیل چھوٹی سورت ہے قرآن کریم کی سورتوں میں سے آخری پارے، اللہ تعالیٰ نے یہاں قسمیں کھائی ہیں، فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی۔ علماء فرماتے کہ مفسرین محدثین فرماتے کہ ان آیات کا مصداق بھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اگرچہ آیات کے لفظ عام ہیں اور اس میں اور صحابہ بھی داخل ہیں، تمام مومنین بھی داخل ہیں، لیکن سب سے پہلا اور سب سے اعلیٰ مصداق اس کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسی صورت کے آخر میں آتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ جہنم سے بچا رہے گا ایک شخص جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ پہلے جہنم کا تذکرہ ہے، جہنم سے بچایا جائے گا اس شخص کو جو اتقا، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ کون؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اس لیے کہ تزکیہ پاکیزگی حاصل کر لے، دل سے مال کی محبت نکل جائے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى، اور جہاں کہیں بھی خرچ کرتا ہے کسی احسان کے بدلے میں نہیں، کسی احسان کے بدلے میں خرچ نہیں کرتا کہ اس کا بدلہ دے رہا ہے، بلکہ جب بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ سے اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، ابو بکر نے جب بھی خرچ کیا تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا۔ اللہ اکبر۔ بھائی میں تو خود دعوے کرتا ہوں کہ میں بڑا مخلص ہوں، میں اخلاص سے سارے کام کرتا ہوں، لیکن جس کے لیے کر رہا ہوں وہ بھی مانے تو بات بنے گی نا بھائی، وہ تصدیق کر دے تو بات ہے۔ ابو بکر صدیق کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ میرے لیے خرچ کرتا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اور فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، انشاءاللہ جب اس نے میرے لحاظ رکھا اور ہمیشہ میرے لیے خرچ کیا تو ان قریب وہ بھی راضی ہو جائے گا، میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنا دوں گا کہ انشاءاللہ ابو بکر خوش ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان آیات کی مصداق جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ناراضگی سی ہو گئی، اور خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ جی میرے اور عمر کے درمیان کچھ کسی بات پہ کوئی بات سے ہو گئی، اور میں نے ان کو زیادہ سخت بات کہہ دی، اور بعد میں مجھے ندامت ہوئی کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے۔ دیکھیں، جس کو ندامت ہوئی وہ خود اپنی شکایت لے کر آیا اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہ میری اور عمر کے درمیان کوئی بات ہو گئی تھی اور میں نے زیادہ بات کہی، بعد میں مجھے ندامت ہوئی، میں نے عمر سے معافی مانگی کہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، لیکن عمر نے مجھے معاف نہیں کیا۔ یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میری سفارش کر دیں کہ مجھے عمر معاف کر دیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے مقام۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑا غصے میں تھے یا افسردہ تھے، کچھ وقت اس وقت بولا نہیں، لیکن بعد میں سیدنا عمر کو بھی خیال آیا کہ بھائی ابو بکر اتنے بڑے عظیم انسان ہیں، جب وہ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں تو مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا، مجھے بول دینا چاہیے تھا تاکہ وہ خوش ہو جاتے۔ تو فوراً ابو بکر کے پیچھے بھاگے، پہلے گھر پہنچے، گھر پوچھا تو گھر میں نہیں تھے، اور جب اپنے گھر میں نہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ہوتے ہیں، پھر وہاں سے سیدھا بھاگتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوئے۔ جب وہاں آئے تو دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ غصے سے، افسردگی سے زرد ہو رہا تھا۔ تو بات تو سامنے آ گئی ساری۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے میں تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل بیٹھے اور بار بار کہنے لگے، یا رسول اللہ میں نے ہی زیادتی کی ہے، یا رسول اللہ میں نے ہی زیادتی کی ہے، یعنی زیادتی میری طرف سے ہے، میں اعتراف کر رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، تم سب نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، اور ابو بکر نے کہا کہ تو نے سچ کہا۔ فرمایا کہ ابو بکر نے اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ ہمیشہ میرے ساتھ وفا کی ہے، میرے ساتھ ہمدردی کی ہے، کیا تم میری وجہ سے میرے دوست کو چھوڑو گے کبھی؟ یعنی تم میرا لحاظ کر کے تکلیف نہ دیا کرو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے لے کر مرتے دم تک کبھی سوچا بھی نہیں کہ ابو بکر کو ذرا بھی تکلیف پہنچے۔ یہ ابو بکر صدیق کا حال۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، ان من امن الناس فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، فرمایا کہ مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے، میرا ساتھ دینے میں، میرے لیے قربانی دینے میں، حضر اور سفر میں ساتھ دینے میں، جان مال سب کچھ قربان کرنے میں سب سے زیادہ میرے اوپر جس کا احسان ہے اس کا نام سیدنا ابو بکر صدیق۔ ان من امن الناس فی صحبتہ، ایک تو میرا ساتھ سب سے زیادہ دیا ہے، دوسرا مال بھی مجھ پر سب سے زیادہ خرچ کیا ہے۔ فرمایا کہ ابو بکر صدیق میرے اللہ کے سوا میں تمام دوستوں سے بری ہوں، یعنی دلی دوست، خلیل جس کو کہتے ہیں، خلیل ایک خاص عہدہ ہے دوستی کا۔ الا انی ابرؤ الی خلیل الی کل خلیل من خلتہ، میں سارے کے سارے دوستوں سے بیزاری کے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ فرمایا کہ سوائے ابو بکر کے، فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو دوست بناتا، جگری یار بناتا، تو پھر میں ابو بکر صدیق کو اپنا جگری یار بناتا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی اور نبی ہوتا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے ہیں،
لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر نبوت کا دروازہ ہوتا تو عمر نبی بنتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست بناتا تو اس کائنات میں جگری دوست بنانے کے لائق صرف ابو بکر ہیں، لیکن میرا دوست اللہ ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ دوستی جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ جگری دوستی، بس وہ اس کے سوا کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن ابو بکر میرے بھائی اور ساتھی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں 20 مرتبہ ابو بکر کا نام لے کر جنت کی بشارت سنائی۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، نام لے کر فرمایا کہ یہ سب جنت میں جائیں گے، ایک ایک کا نام۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں صبح نکلا اور میں نے کہا کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں گا آج، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا۔ آگے ایک باغ تھا، وہاں پہنچے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خدمت کے لیے آئے ہو تو یہاں دروازے پہ بیٹھے رہو، اور جب تک میں اندر آنے کی اجازت نہ دوں، کسی کو اندر آنے کی اجازت مت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت وغیرہ پوری فرمائی، باغ تھا اور اندر بیٹھ گئے، ایک کنواں تھا اس کے کنارے پہ بیٹھ گئے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے کہ سب سے پہلی شخصیت جب دروازے پہ آئی، باغ کے دروازے پر، تو نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا من ھذا، کون ہے بھائی؟ میں نے کہا ابو بکر۔ میں نے کہا ٹھہرو اجازت لے کر آتا ہوں۔ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس طرح دروازے پہ ابو بکر ہیں اور وہ اجازت لینا چاہتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اجازت دے دو، وبشرہ بالجنہ، اور انہیں جنت کی بشارت عطا فرما دو۔ چنانچہ پھر ابو بکر کے بعد عمر آئے، ان کو بھی جنت کی بشارت دی گئی، پھر عثمان آئے، ان کو بھی جنت کی بشارت دی گئی، علی آئے، ان کو بھی جنت کی بشارت دی گئی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں 20 مرتبہ، اس واقعے میں حضرت علی کی بات نہیں ہے، یہ تینوں صرف ابو بکر، عمر اور عثمان کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جنت کی بشارت۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ مجھے ایک پیالہ بھرا ہوا دودھ کا دیا گیا، میں نے وہ خوب پیا، سیراب ہو گیا، یہاں تک کہ مجھے رگوں سے اور گوشت اور کھال سے جیسے دودھ ٹپکتا ہوا نظر آیا، یعنی بہت زیادہ سیراب ہو گیا، خلاص نہیں۔ پھر کچھ دودھ بچ گیا اور میں نے وہ دودھ سیدنا ابو بکر صدیق کو دیا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، چونکہ حضور کی صحبت میں رہ کر طالب علم بھی پھر اعلیٰ بن جاتے ہیں نا، پھر بعض دفعہ شاگرد جب استاد کے ساتھ رہتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اس خواب کی تعبیر ہمیں علم سے معلوم ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا اور آپ نے کچھ بچا ہوا علم جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کو عطا فرما دیا۔ فرمایا جی ہاں، قد اصبتم، تم نے سچ کہا ہے۔ عاجزی اور تواضع اتنی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں، بیماری کے دنوں میں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہوں، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ 3 دفعہ حکم دیا۔ ابو بکر صدیق نماز پڑھاتے تھے آخری دنوں میں۔ ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی تو درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمی کے سہارے سے مسجد تشریف لائے، نماز کے دوران مسجد تشریف لائے۔ جب نماز کے دوران تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق کو جیسے پتہ چلا تو مصلی سے پیچھے ہٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر مصلی پہ رہو، پیچھے نہیں ہٹو، تم ہی نماز پڑھاؤ، لیکن ابو بکر پیچھے ہٹ گئے۔ سبحان اللہ، مصلی پہ نہیں، پیچھے ہٹ گئے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی مصلی پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے، ابو بکر مقتدی بنے۔ نماز کے درمیان امام چینج ہو گیا، ابو بکر پہلے امام تھے
لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے مکمل ہونے کے بعد ابو بکر سے پوچھا کہ اے ابو بکر، جب میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ تم مصلی پہ رہو اور نماز پڑھاؤ تو پھر تم کیوں پیچھے ہٹے؟ عجز و انکساری دیکھیں۔ ابو بکر نے اپنا نام بھی نہیں لیا، فرمایا یا رسول اللہ، ابو قحافہ نام تھا والد کا، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا جرت بنتی ہے کہ امام الانبیاء کا امام بن جائے؟ ابو قحافہ کا بیٹا اس لائق نہیں ہے کہ وہ آپ کے آگے کھڑا ہو اور آپ میرے پیچھے کھڑے ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے میں پیچھے ہٹا، اگرچہ آپ نے حکم دیا تھا آگے بڑھ۔ اسی لیے ایک موقع پر شلوار جو نیچے چلی جاتی ہے نا، تو حدیث میں سخت ممانعت ہے، وعید ہے کہ ٹخنے جس کے چھپے ہوں تو جہنم میں جلے گی۔ تو آپ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا رسول اللہ، میں بہت کوشش کرتا ہوں، خیال کرتا ہوں، پتلے دبلے تھے تو میرے جو چادر ہے وہ خیال کے باوجود بعض وقت کھسک جاتی ہے نیچے، پھر بھی میں پورے خیال کرتا ہوں ہر وقت کے اوپر رہے، چادر باندھتے لوں گی۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا اے ابو بکر، تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے، تیرے اندر غرور تکبر نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک جہاد میں امیر بنا تو میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو میرے دل میں ایسے خیال ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، سارے لوگوں میں سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ احب الناس، سب سے زیادہ آپ کو محبت کس سے ہے؟ جناب رسول اللہ نے فرمایا عائشہ، ساری کائنات میں سب لوگوں میں سب سے زیادہ محبت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے۔ کتنا اونچا مقام ہے۔ فرمایا قلت من الرجال، میں نے کہا میں مردوں میں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یعنی عورتوں میں سے یا بیوی ہے اس وجہ سے۔ فرمایا مردوں میں سے کس سے محبت ہے؟ فرمایا ابوہا، مردوں میں مجھے سب سے زیادہ محبت پھر ابو بکر سے، اس کے ابا سے، اور پھر عمر سے، اور پھر کچھ اور افراد گنے کہ ان سے، پھر اس سے، پھر اس سے، پھر اس سے۔ یہ ابو بکر صدیق کی شان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ صحیح محبت اور عقیدت رکھنے کی اور ان کی اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔